جب یہ حضرت علی کا ذکر کر رہے تھے نورانی میاں کہ بلا خوف وہ بستر پر سوئے تھے، تو میں نے سوچا لا اسی کو ایکسپلین کر دوں۔ ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، علی کا ساتھ ہے، ہاتھ میں ہاتھ ہے، تجلیوں کی برسات ہے، کافروں کی گھات ہے، واللہ کیا بات ہے۔ واہ واہ واہ، ارے کیا بات ہے، واہ واہ واہ، واللہ کیا بات ہے۔ نبی علی گھر میں، باہر 40 کافر، 40 ڈسبیلیورز، 40 اوپن اینیمی آف پروفٹ، 40، 80 آنکھیں، ہر ایک کافر کے بعد 2 آنکھیں، تو 40 ڈسبیلیورز، 80 آئیز، ٹکر 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 دروازے پہ ہے کہ جیسے عبداللہ کے بیٹے نکلے مارو۔ پلاننگ دیکھو، killing of holy prophet, murder of holy prophet. They decided 40 کافر، 80 آنکھیں دروازے پر لگی ہوئی ہیں۔ اندر کتنا ڈینجر سچویشن ہے، اوپن اینیمی ود آرم فار مرڈر، ڈینجر سچویشن۔ نبی نے علی سے کہا علی کچھ امانتیں کافروں کی میرے پاس ہیں۔ کافر کو کافر پہ بھروسہ نہیں تھا۔ ویلیویبل تھنگس دے گیو پروفٹ، کہ پروفٹ ول ناٹ چینج، امین ہیں، ایماندار ہیں، آنےسٹ ہیں۔ کافروں کو جب اتنا بھروسہ تھا تو ان مولویوں سے کہو اس سے زیادہ تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ واہ واہ واہ، ارے واہ۔ بٹ اللہ تعالیٰ نے اچانک مجھے ابھی آرڈر دیا ہے ہجرت، لیو مکہ رائٹ ناؤ، اور میرے پاس کافروں کی امانت ہے، وہ دینا ضروری ہے۔ تو اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا، یہ امانت جس کی ہے اسے دے دینا، پھر مدینے آنا۔ کیا کیا کہا نبی نے؟ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانت بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ اور ادھر مولا علی سو گئے تو کیا کہا؟ اتنی سویٹ، ڈیپ، کمفرٹیبل نیند جو اس رات مجھے بستر رسول پر آئی، لائف میں کبھی نہیں۔ اتنی چین کی نیند میں کبھی سویا نہیں۔ سوچو 40 کافر ہتھیار لے کے مرڈر کی نیت سے آئے ہیں، اور مولا علی چین سے سو گئے۔ اپنے گھر سوچ، رات میں 2 بجے 4 پولیس والے آ جائیں، دروازہ ناک کریں، پوری فیملی کی نیند اڑ جائے گی۔ حالانکہ وہ ڈیوٹی پہ آئے ہیں پھر بھی، اور وہاں کلر آئے ہیں بستر موت پر، بیڈ آف ڈیتھ، پاسبل ڈیتھ، اور مولا علی چین سے سو گئے۔ کہاں ہے دنیا کے سائیکولوجسٹ؟ بتائیں کہ حضرت علی کے سیٹسفیکشن کی وجہ کیا ہے؟ ارے مولا علی تو ان لوگوں میں سے تھے جو موت کو ہر وقت پاسبل، ڈیتھ کین کم اینی ویئر ایٹ اینی ٹائم ان اینی کنڈیشن۔ بچہ پیٹ میں ہے مر گیا، پیدا ہوا مر گیا، 1 ڈے میں مر گیا، 1 ویک میں مر گیا، 1 منتھ میں مر گیا، 1 ایئر، اور کچھ 90+ ہیں مرنے والے ہیں، تو پتہ نہیں کس حالت میں موت آ جائے۔ تو جب موت نے یہ کہا کہ میں کسی بھی کنڈیشن میں آ سکتی ہوں، تو مسلمانوں نے کہا آئی ایکسپٹ یور چیلنج، تم کسی حالت میں آ سکتی ہو، تو ہم کبھی بری حالت میں نہیں رہیں گے، ہم کبھی شراب کی حالت میں نہیں ہوں گے، سنیما دیکھنے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ہم جوا کھیلنے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ہم ڈرگ کی حالت میں نہیں ہوں گے، ہم حرام کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ جب ہوں گے تو اچھی حالت میں ہوں گے، تو چاہے جب آ۔ تو مولا علی جانتے تھے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور جس کو یہ یقین ہو کہ موت کبھی بھی ابھی بھی آ سکتی ہے، وہ چین سے کیسے سوئے؟
موت کا یہ خیال, موت کی فکر, ڈیتھ کا تصور, کیسے چین سے سوئے. لیکن آج کی رات مولا علی کو یقین تھا کہ میں کبھی بھی مر سکتا تھا, آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی, آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی, کیونکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ میرے بستر پہ سو جاؤ, صبح اٹھنا, امانت بانٹنا, پھر مدینے آنا. تو میرے نبی نے گارنٹی لے لیا کہ میں صبح اٹھوں گا, امانت بانٹوں گا, مدینے پہنچوں گا. تو موت آ گئی تو میں اٹھوں گا نہیں, موت آ گئی امانت بٹے گی نہیں, موت آ گئی تو میں مدینے پہنچوں گا نہیں. اور جب نبی نے گارنٹی لے لیا تو مطلب ہے کہ آج کی رات میں سیف ہوں, چین سے سو گیا, چین سے سو گیا. اب جملہ سنو, جس کی گارنٹی نبی لے لے, جس کی گارنٹی نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے, علی, علی ہوتا ہے, علی. اور جس کی گارنٹی علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے, ولی. اور ادھر دوسری طرف رسول نے کیا کیا, کنکری لیا اپنے ہاتھ سے, نبی نے پیسز آف اسٹون, پیسز کنکری لیا, دروازہ کھولا. 40 کافر ایسے تھے, 20 اس طرف تھے, پھر بڑا لمبا گیپ, 3-4 فٹ کا گیپ, اور دوسری لائن میں دوسرے 20. گیپ اس لیے رکھا تھا کہ وہ تلوار چلا سکیں گردن کاٹنے کے لیے, تو جگہ چاہیے. میرے نبی نے کنکری پھینکا, سب چوندھی آئی گئے, اندھیرا آئی گئے, ایوری کافر بیکیم بلائنڈ, دیکھا ہی نہیں, اور نبی چلے گئے. رکو, کنکری کس نے سلیکٹ کیا تھا, نبی نے. ہاتھ کس کا ہے, نبی کا. کنکری پھینکنے والے کون ہیں, نبی. ہسٹری میں ہے کہ نبی نے پھینکا, تاریخ میں ہے نبی نے پھینکا, کتابوں میں ہے کہ نبی نے پھینکا, مگر اللہ کچھ اور کہہ رہا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے نبی جو کنکری تم نے پھینکی, تم نے نہیں پھینکی, ولکن اللہ رمی, بلکہ اللہ نے پھینکی. پھینکے رسول اللہ, قرآن کہ پھینک رہا ہے اللہ. اب تو سمجھو نا کہ رسول اللہ اللہ سے کتنے قریب ہے. اب کافی بہت ویٹ کیے, ویٹ اینڈ واچ, ویٹ اینڈ واچ, اور رسول پاک چلے گئے ہم سامنے سے, سب جاگ رہے. Nobody can see holy prophet. Everyone is awaking, standing position with arm, but nobody can see. اور رسول چلے گئے. وہ ریئلی رسول جا رہے ہیں, کافر کو دکھائی نہیں دیے. کیا بات ہے, انفیکٹ رسول جا رہے ہیں, کافر کو دکھائی نہیں دیے. تو میرا نبی کافروں کو دکھائی نہیں دیتا. کیا بات ہے. آج کوئی کہے کہ ہمیں تو نہیں دکھائی دیتے, نہیں دکھائی دیتے, جھگڑا مت کرنا, سمجھ جانا کنکری کا اثر چالو ہے. اور نبی کریم نے اپنا گھر چھوڑا, سیدھے صدیق اکبر کے گھر. اب ادھر کافر اندر گئے, دیکھا کہ بستر پر نبی لیٹے ہوئے, لیٹے ہیں علی, اور کافروں نے سمجھا لیٹے ہیں نبی. وہ کافر علی کو بچپن میں دیکھا, جوانی میں دیکھا, نبی اور علی کا فرق بھی انہیں معلوم. بس باڈی کور ہے, سر سے پیر تک چادر ہے, چادر نور, علی اسی میں ہے. جیسے گھسے تو خوش ہو گئے کہ محمد ابھی گھر میں ہے. آگے جب بڑھے اور چادر ہٹایا تو دیکھا نبی نہیں, علی ہے. مولانا تعجب ہوتا ہے, علی کو ہر طرف سے جاننے والے کیسے دھوکہ کھا گئے. لیٹے ہیں علی, ان کو لگا کہ لیٹے ہیں نبی. وہ علی کی کون سی ادا ہے لیٹنے میں کہ نبی یاد آئے. جانشین ہو تو ایسا ہو, عکس جمیل ہو تو ایسا ہو, ٹرو کاپی ہو تو ایسا, فالوور ہو تو ایسا ہو, اسسٹنٹ ہو تو ایسا ہو. اب وہ چکرا گئے کہ یہاں تو نبی ہے نہیں. جانتے ہو کافر کہاں بھاگ کے گئے, ابو بکر صدیق کے گھر. اس زمانے میں ابو جہل اینڈ کمپنی کو بھی معلوم تھا کہ نبی اپنے گھر میں ملے گا, اگر اپنے گھر میں نہیں ہے تو صدیق کے گھر میں ملے گا. اتنی سمجھ کافروں کو ہے, ایران کے مولویوں کو نہیں ہے. بہت خوب, بہت خوب. وہ اس لائق تھوڑی کہ ان کا نام لیا جائے. ٹھیک ہے. اور یہاں حضور
आए अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा, चलो, कोई गारंटी नहीं। वहां तो कहा सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। यहां अबू बकर का क्या, हाथ पकड़ा, चलो हिजरत, रातों रात। एक अजीब बात है, अल्लाह ताला जब मेरे नबी को अपग्रेड करता है तो रातों रात। अरे वाह वाह, जब मक्का से लामकान ले जाना हुआ, रातों रात। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात। और जब सेव करना हुआ, मंजिल बुलंद करनी हुई, तो मक्का से मदीना, रातों रात। अब आगे की बात सुनो। लग गए काफिर, कदम पहचानने वाले, निशान पहचानने वाले, रास्ता पहचानने वाले, सब एक्सपर्ट, टू फाइंड आउट वेयर इज होली प्रॉफिट, वेयर इज प्रॉफिट। पूरा मक्का लग गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजिजा, एक नहीं दो है, कदम का दो मोजिजा है। एक तो मोजिजा ये था कि फुट स्टेप्स ऑफ प्रॉफिट स्टोन पर पड़ जाए तो निशान बन जाता था। कदम रसूल कई जगह मिलेगा, पत्थर पे, और अगर वो मिट्टी पर पड़े तो निशान नहीं बनता था। मिट्टी है, पानी है, कीचड़ है, बारिश हो गई, तुम पैर रखोगे तो निशान पड़ेगा ना। खेत में पैर रखोगे तो निशान बनेगा, आपका बनेगा, नबी का नहीं बनेगा। और आप पत्थर पर पैर रखो तो निशान नहीं बनेगा, नबी का बनेगा। यानी दोनों हिसाब से नबी हमारी तरह नहीं। हमारा जहां निशान बनेगा नबी का नहीं बनता, और नबी का जहां निशान बनता हमारा नहीं बनता। हम नबी की तरह नहीं, नबी हमारी तरह नहीं। तो अब मसला यह था कि वो मोजिजे से भी तो पहचान लिया जाएगा पैगंबर किधर गए। अब नबी किधर गया, कदम के निशान से तो मालूम हो जाएगा। अब दिलों का राज जानने वाला नबी, उसने सिद्दीक अकबर से कहा, मुझे अपने कांधे पे उठा लो। अबू बकर सिद्दीक, मुझको अपने कांधे पे उठा लो। अब पैर हवा में है नबी का, निशान बन नहीं रहा, काफिरों को रास्ता नहीं मिलेगा। और जब अबू बकर का निशान मिलेगा कहीं तो कहेंगे ये तो दो ही पैर है, चार होना चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नबी को कंधे पर उठाकर सिद्दीक अकबर चल पड़े। कीप इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड माई नेक्स्ट सेंटेंस, कि नबी को अबू बकर सिद्दीक ने उठा लिया, नबी को उठा लिया, नबी के हुक्म से। जिस अबू बकर सिद्दीक ने जीते जी बारे नबूवत उठाया हो, उसकी जिंदगी में किसकी हिम्मत है कि बारे खिलाफत उठा दे। क्या बात है, किसकी हिम्मत की बात। अब आगे गारे सौर आ गया। गारे सौर बहुत पुराना था, पता नहीं इसमें कौन सा डेंजर, स्नैक, बिच्छू, स्कॉर्पियो, कुछ भी हो सकता है। सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल आप रुक जाइए, पहले मैं जाऊंगा। आप लोग पीर साहब को आगे रखते हैं ना, गारे सौर में मुरीद आगे हो गया। क्या बात, कि अगर कोई सांप हो, बिच्छू हो, डेंजर, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, तो गुलाम को नुकसान पहुंचे, आका को नहीं। फिर क्या हुआ, अंदर सिद्दीक अकबर गए, देखा टू मच रबिश, कचरा, गंद, सो मेनी होल्स। क्लीन किया, साफ किया अबू बकर सिद्दीक ने, केव गारे सौर को साफ किया, क्लीन, और अपना कपड़ा फाड़ फाड़ के होल को बंद किया ताकि कोई बाहर से डेंजर, कीड़ा मकोड़ा ना आए। बंद, एक कपड़ा खत्म हो गया, एक होल रह गया, पैर लगा दिया, अपना लेग अब बंद कर दिया। और जब गारे सौर क्लीन हो गया, तब अंदर ही से कहा, या रसूल अल्लाह अब चले आइए, गार आपके लायक हो गया, साफ सुथरा कर दिया। तब हुजूर अंदर गए। तवज्जो, एक मामूली से गार में, ऑर्डिनरी गार, ऑर्डिनरी केव में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं गया, तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के कैसे जाएगा? अरे वाह, आप चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दिल में आ जाएं? डू यू वांट होली प्रॉफिट कम्स इन द हार्ट? यू वांट, यू लाइक इट? एक काम करो,
ابو بکر صدیق کو پہلے بلاؤ. وہ تمہارے دل میں جو ربش ہے, جو کچرا ہے, جو گندگی ہے, جو بدعتیں ہیں, جو حرام ہے, جو ناجائز ہے, اس کو کلین کریں, صاف کریں. پھر تجھے نہیں کہنا پڑے گا, خود ابو بکر کہیں گے یا رسول اللہ چلے آئیے, دل صاف ہو گیا ہے. واہ واہ. وما علينا الا البلاغ.